جس قربانی کے بال سونے کی تاروں کے، سونے کی تاروں کے، اور بوٹی کا عمل لازم کیجئے گا، اور سبحان اللہ و بحمدہ 3 تسبیحاں ہر عید پہ، سبحان اللہ۔ قبر والے کو ایک ذرے کی ضرورت ہوگی، ایک ذرے کی۔ بھائی سپیکر والے ذرا توجہ کریں، میرے خیال میں گپ شپ کر رہے ہیں حسب معمول۔ قبر میں ایک ذرے کی ضرورت ہوگی، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے جو قبر کے، جس کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں۔ کتنے نور؟ 1000 نور داخل ہوں، 1000 نور داخل ہوں۔ جو دوسروں کے نور کا فکر کرے گا، اللہ پاک اس کو قبر میں 1000 نور اس کے داخل کریں گے۔ جس کو، جو دوسروں کے نور کا فکر کرے گا۔ اب ایک اور بات اہم سنیں اور توجہ سے سنیں، فرمایا جو اذان کے بعد تلبیہ پڑھے گا، 3 دفعہ اذان کی دعا پڑھی، تلبیہ 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو اور اس کی نسلوں کو حج عمرے کی سعادتوں سے محروم نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اس کو اور اس کی نسلوں کو حج کی سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ تلبیہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، یاد کر لیں، یاد کر لیں، اور اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ اذان کی دعا کے بعد بہت توجہ سے پڑھیں، اس کی بہت تاثیر ہے، اس کے بہت کمالات ہیں۔ رزق کا تعلق، حج کا تعلق مال سے نہیں، پیسوں سے نہیں ہے، بس تو غیب سے اب جس کو عطا ہو جائے، اور غیب سے جس کی قبولیت ہو جائے، اور غیب سے جس کی لبیک قبول ہو جائے، تو غیبی نظام ہے۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی خیریں صدیوں سے، صدیوں سے۔ خوش قسمت ہے جو اس کی خیروں کو پا جائے۔ باکمال ہے وہ شخص جس کے اندر اس مہینے کی قدردانی آ جائے، پھر اس مہینے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہے کیا، اس مہینے میں اللہ پاک کی کیا رحمتیں، کیا برکتیں۔ آخری رحمتیں، برکتوں کا ایک چھوٹا سا میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور وہ 10 راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان 10 راتوں کی میرے رب نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ آخر میں ہو گیا کیا اس میں؟ آخر اس میں ہو گیا کیا؟ عزت، دولت، رزق، روح، روحانیت، وجد، وجدان، عطا، شفا، کمال، حیرت انگیز روحانی دنیا۔ آخر اس میں کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہوگا تو صحیح کہ میرے رب نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ میرے بندو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ یہ 10 راتیں تمہیں ملی ہیں، تم کتنے سعادت مند ہو کہ یہ 10 راتیں تمہیں ملی ہیں۔ ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب انسان یا کوئی بڑے سے بڑا آدمی جب اپنی بات کی انتہا تک پہنچتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے۔ میرے رب نے، کیونکہ میرا رب علم زیادہ رکھتا ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ ان 10 راتوں میں کیا ہے، کتنی دنیا ہے، کتنا نظام ہے، کتنی حیرت کا جہان ہے، اور کتنا رزق اس میں، دولت اس میں، عزت اس میں، صحت اس میں، اس کی رضا اس میں، اس کے حبیب کا عشق اس میں، اور قبر کی وسعت، رزق کی وسعت، صحت کی وسعت، ساری کائنات اس میں۔ سوچیں تو صحیح، آخر اس میں کون سی ایسی نعمتیں، سعادتیں، برکتیں، عطائیں، شفقتیں ہیں کون سی کہ میرے اللہ پاک کو قسم اٹھانی پڑ گئی؟ ہم، اللہ فرماتے ان 10 راتوں میں برکت ہے، ہم نے مان جانا تھا۔ اللہ فرماتے ان 10 راتوں میں خیریں ہیں، ہم مان گئے۔ میرے اللہ نے جو فرمایا حق ہے، بس سچ ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ان 10 راتوں کے اندر کائنات
جو تم چاہتے وہ ملے گا. رزق چاہتے ہو, صحت چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, برکت چاہتے ہو, وہ سب کچھ ملے گا ان 10 راتوں میں. وہ ملے گا جو تم سوچ نہیں سکتے. میرا اللہ کہتا ہے ان 10 راتوں میں. میرے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے, قسم. کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ ان 10 راتوں میں ہے کیا. اور ایک بات بتاؤں, صدیاں گزر گئیں, صدیوں سے اور صدیاں گزر گئیں. اللہ کے نیک بندے اور عاشق دیوانے ان 10 راتوں کی قدر کرتے ہیں. ان 10 راتوں میں اللہ کو وقت دیتے ہیں. ان 10 راتوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان 10 راتوں میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں. اور ان 10 راتوں میں اللہ کو اللہ کی قسم کا واسطہ دے کے اللہ سے دنیا, آخرت, رزق, صحت, عزت, برکت, خوشی, عطا, خیر, راحت, رحمت, اس کا کرم, اس کا فضل, قبر کی زندگی, حشر کی زندگی, پل صراط کی زندگی, یہ ساری سعادتیں. اور دوسرے لفظوں میں ان 10 راتوں کی قسم اللہ کو دے کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما. اللہ پوچھتے ہیں کیا مانگتے ہو؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ یہ عطا فرمائے. بندے کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ مجھے دنیا بہتر نہیں بہترین چاہیے, آخرت بہتر نہیں بہترین چاہیے. مولا یہ عطا فرما. دنیا بھی مانگو, آخرت بھی مانگو. دنیا کا رزق, آخرت کا رزق, دنیا کی عافیت, آخرت کی عافیت. یا اللہ مجھے ان 10 راتوں میں یہ چاہیے. سعید ہیں, سعادت مند ہیں, خیر کے متلاشی ہیں, خیر کے چاہنے والے ہیں. تو ان 10 راتوں کے اندر اللہ سے وہ مانگے کہ اللہ خود دینے کو تیار ہے. اور اللہ کہتا ہے میرے بندو تمہیں علم بھی ہے کہ ان 10 راتوں میں تمہیں کیا دوں گا. پھر چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی سعادتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی خیریں ہیں اور چھوٹی چھوٹی برکتیں ہیں جو ان 10 راتوں میں ملتی ہیں اور مل کے رہتی ہیں. اور وہ چھوٹی نہیں ہوتی, ہمارے مطابق چھوٹی ہیں, لیکن اللہ پاک جل شانہ کے ہاں میرے رب کا ایک قطرہ میرا اللہ پاک دے رحمت کا, رزق کا, صحت کا, ساری کائنات کے انسانوں کو, جن کو, مخلوق کو, سمندر کے نیچے, اوپر, سمندر کے دائیں بائیں, پہاڑوں کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں, وہ قطرہ کافی ہے. پھر بچ جائے گا. قیامت تک آنے والوں کے لیے کافی ہے, پھر بھی بچ جائے گا. میرے رب کا قطرہ اتنا ہے, اس کی رحمت اتنی بے بہا ہے, بے کراں ہے. اس کی رحمت اور اس کی عطا اتنی وسیع ہے, اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے. اس کا کرم, اس کا فضل, اس کی کریمی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. احادیث میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت چیزیں فرمائی ہیں. اس پہلے عشرے میں, ذی الحج کے پہلے عشرے میں, جس کی قسمیں ہیں, جو چاہے روزے رکھے, نفلی ہیں, اگر نہیں رکھ سکتا تو اس نہ رکھنے کا بھی اللہ کے ہاں حسرت کا بھی ثواب ہے. حسرت کا بھی ثواب ہے کہ اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکا, اس کا بھی ثواب ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو مسلمانوں میں سے اس دن جتنے روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق ثواب دے گا. یا روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اگلا فائدہ سنیں, 70,000 فرشتے میدان قیامت تک اس کی ہمراہی میں جائیں گے, اکیلا نہیں جائے گا. جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا 70,000 فرشتے قیامت کے دن اس کی ہمراہی میں جائیں گے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں, تو تنہا نہ ہو, تجھے خوف نہ آئے, قیامت کی ہولناکیاں, قیامت کی سختیاں, وامتاز الیوم ایھا المجرمون, مجرم علیحدہ ہو جائیں, تجھے پریشانی نہ ہو, اس کے ہمراہ جائیں گے 70,000 فرشتے. اور میزان کے قائم ہونے کے وقت اور میدان قیامت سے پل صراط تک اور پل صراط سے جنت تک اور ہر قدم پر اس کی سواری چلتی جائے گی. یہ لوگ ساتھ جائیں گے,
کہاں کہاں ساتھ جائیں گے؟ میزان جب نیکیاں تولی جائیں گی، قیامت، پل صراط، پھر جنت، ہر قدم پہ. اور اگلی عجیب بات ہے، اس کو نئی نئی بشارتیں سنائیں گے، کیونکہ اکیلا ہوگا اس وقت، سب چھوڑ چکے ہوں گے، اس وقت سب چھوڑ جائیں گے، ہوگا اکیلا، پریشان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہر وقت، ہر جگہ، تو میں کون، بھائی بہن کون، ماں بیٹی کون، سب ختم، نفسا نفسی ہوگی. اس نفسا نفسی کے لمحات میں یہ شخص کیسے جائے گا؟ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، اور قدم قدم پہ نئی نئی خوشخبریاں سنائیں گے. دنیا حیران ہوگی، یہ ہے کون، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا. 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، یہ وہ ہے. اور فرمایا، آپ نے فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کو پھر کیا؟ نئی نئی فرشتے بشارتیں سنائیں گے. اللہ اکبر. انوکھا مہینہ، اور انوکھے مہینے کے پہلے 10 دن 10 راتیں بہت حیرت انگیز، اتنی حیرت انگیز کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آقا نے فرمایا کہ جنت میں، بے شک جنت میں موتی کے، یاقوت کے، زبرجد سونے اور چاندی کے محل ہیں. عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا عائشہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کے لیے سونے چاندی، زمرد، عقیق، زبرجد، یاقوت، مرجان. اور جو 9 ذی الحج کا روزے دار ہو کر صبح کرتا ہے، اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولتا ہے، اور اس سے شر کے 30 دروازے بند کرتا ہے. خیر کے، ہاں خیر، یہ آج جو روزی مجھے مل رہی اس میں خیر ہے، رزق مل رہا یہ خیر ہے، عزت مل رہی یہ خیر ہے، مجھے سجدوں کی توفیق خیر، اللہ کہنا خیر، اللہ کا نام لینا خیر، کملی والے پہ درود خیر، قیام خیر، التحیات خیر، یہ سب خیر ہے. اللہ جس پہ خیر کا ایک ذرہ بھیج دے، ساری کائنات سے افضل ہو جائے نبی علیہ السلام کے بعد. سوچو جس پہ خیر کے 30 دروازے کھلے ہیں، اور ایک دروازے کی وسعت مشرق سے مغرب تک، اور وہ مشرق سے مغرب کی وسعت میرا رب جانے، اور آج تک کی سائنس بھی نہ جانے. ہاں، میں کہ جب صبح ہوگی، 9 ذی الحج کی صبح ہوگی، اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولیں. جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، اللہ اس پہ خیر کے 30 دروازے کھولیں، اور اللہ پاک اس سے شر کے 30 دروازے بند کر دیں گے. جادو شر ہے، جنات شر ہے، حاسدین شر، کینہ شر، انتقام شر، نظر بد شر، کسی کا بدلہ شر، اور میرے اوپر کوئی وار ہے شر ہے، وہ وار کتے کی کھوپڑی ہے، بندر کی کھوپڑی ہے، کتے کا خون ہے، بندر کی کھوپڑی یا خون ہے، خنزیر ہے، وہ ناپاک عمل ہے، ناپاک چیزیں ہیں، کوئی منتر ہے، کوئی تنتر ہے، کوئی ریمیا ہے، کوئی کیمیا ہے، کوئی ادیمیا ہے، کوئی سیمیا ہے، اس میں سے کوئی چیزیں ہیں، یہ سب اگر شر ہے تو وہ شر ہے. اللہ اس سے شر کے 30 دروازے، اور فرمایا گناہ شر ہے، بدکاری شر ہے، آنکھیں کان سارا یہ شر ہے، ہر وہ عمل جو میرے اللہ اس کے حبیب کو نامنظور ہو، ناراض کرے، شر ہے. اللہ شر کے 30 دروازے بند کرے گا، شیطان کے 30 دروازے بند، نفس کے 30 دروازے بند. یہ سب شر ہے. ہر وہ چیز جو مجھے کلمے سے محروم کرے، اللہ اس کے حبیب سے محروم کرے، ہر وہ چیز جو میرے دل میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے یا اللہ اس کے حبیب کے لیے، آل رسول، اصحاب رسول کے لیے وسوسے پر لائے، وہ شر ہے. اللہ اس سے 30 شر کے دروازے بند کرتا ہے.